قرآن کریم کو رمضان المبارک سے خاص مناسبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں حضرت جبریل امین کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے۔ بعد میں تراویح کی باجماعت کا سلسلہ شروع ہوا تو تعلق اور گہرا اور پائیدار ہو گیا۔ یہ مہینہ انتہائی برکتوں والا اور مسلمانوں کے لیے اللہ کی جانب سے بہت ہی بڑا انعام اور تحفہ ہے۔ اسی وجہ سے تلاوت کی کثرت اس مہینے میں منقول اور مشائخ کا معمول ہے، اور الحمدللہ رمضان کے مہینے میں پوری دنیا میں جتنا قرآن کریم پڑھا جاتا ہے شاید سال بھر میں اتنا نہ پڑھا جاتا ہوگا۔ اہل اللہ اور عاشقین عبادت کے لیے یہ مقدس مہینہ موسم بہار بن کر آتا ہے۔ رمضان کا چاند نظر آتے ہی ان کے شوق و ذوق میں بے مثال اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب جی چاہتا ہے کہ رمضان کی مبارک ساعتیں ذکر و اذکار، تلاوت و عبادات میں گزر دیں اور ان مبارک مصروفیتوں میں دنیا کی مصروفیت حائل نہ ہو۔ اور جب کسی کو ساتھ آدھی سی عبادت میں لگاتا ہے تو حیرت انگیز طور پر عبادات کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اور وقت میں بھی صاف طور پر برکت کا مشاہدہ ہونے لگتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکتوں والا ہے، اور حق تعالی شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، تمہارے سانس کو دیکھتے ہیں اور تم پر فخر کرتے ہیں۔ پس اللہ کو اپنی نیکی دکھاؤ، بدنصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ مذکورہ بالا روایات سے اور اس طرح بہت سی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں عبادات اور تلاوت قرآن کریم کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ ایک روایت میں سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا، اور دعا میں بہت جاری فرماتے تھے اور خوف غالب ہو جاتا تھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ یکسر رمضان کے ختم تک بستر شریف نہیں لگاتے تھے۔ نیز ایک روایت میں ہے کہ حق تعالی شانہ رمضان میں اللہ پاک دعا قبول کرنے والا اور اللہ سے مانگنے والا مرادوں کو اپنے دامن میں بھرنے والا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت الترغیب و ترہیب اور الترغیب میں نقل کی گئی ہے کہ رمضان کی راتوں میں ایک منادی پکارتا ہے کہ اے خیر کے تلاش کرنے والے متوجہ ہو اور آگے بڑھ، اور اے برائی کے طالب باز رہ۔ اس کے بعد وہ فرشتہ پکارتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، اس کی مغفرت کی جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے، اس کی توبہ قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہے، اس کا سوال پورا کیا جائے۔ مذکورہ روایت سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ رمضان جیسا مبارک مہینہ کتنی اہمیت حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ساری بشارتوں اور وعدوں کے جن کا آپ کو یقین تھا، تب بھی نماز پڑھتے تھے اور پاؤں مبارک ورم کر جاتے تھے۔ ترمذی کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عشاء کی نماز کے بعد حرم میں تشریف لے جاتے اور ساری رات نماز میں مشغول رہتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دن بھر روزہ رکھتے اور رات بھر نماز میں گزارتے، اور یہ صرف رات کے حصہ میں تھوڑا آرام سوتے تھے۔ رات کی ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق منقول ہے کہ رمضان المبارک میں ایک دن رات میں 2 قرآن کریم ختم فرماتے تھے۔ المستطرف یہی معمول حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نقل کیا گیا ہے۔ الترغیب والترہیب سیرت ائمہ کرام میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی معمول نقل کیا گیا ہے کہ رمضان المبارک کی راتوں میں شب بیداری کا اہتمام فرماتے تھے۔ مغرب کے بعد 2 حافظ سناتے، عشاء کے بعد تراویح میں نصف شب تک 3 حافظ سناتے، اس کے بعد نوافل پڑھتے، پھر 2 حافظ قرآن پاک سناتے تھے۔ اسی طرح پوری رات گزر جاتی۔ عبادت کا یہ عالم تھا کہ رمضان بھر کے روزے کے بعد اولیاء کی طرح رکعتوں میں کم از کم 2 بار تلاوت فرماتے، تراویح بھی نہایت اہتمام اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا فرماتے، بچے ہونے کے وقت میں زبانی تلاوت جاری رکھتے، تہجد میں بھی 2-2.5 گھنٹے صرف ہوتے، نماز فجر کے بعد اشراق تک وظائف اور اوراد میں مشغول رہتے، دن کے اکثر اوقات بھی تلاوت اور اذکار اور مراقبہ میں گزرتے تھے۔
اس میں بھی یومیہ کم از کم 15 پارے قرآن کریم پڑھنے کا معمول تھا۔ بزرگوں کے یہ واقعات کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے، اور محض کرامت نہیں بلکہ نفس واقعہ ہے۔ اس لیے ہمیں پوری بشاشت اور حدود و قیود کے ساتھ بالخصوص رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص کر حفاظ کرام سے گزارش ہے کہ وہ قرآن کریم سے اپنی نسبت تازہ کرنے کے لیے رمضان اور غیر رمضان میں کثرت تلاوت کا معمول بنائیں۔ اس سے ان کے اعمال میں جلا پیدا ہوگی اور قرآن کریم کی ظاہری و معنوی برکات کا اثر وہ اپنی آنکھوں سے محسوس کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ایمان افروز بیانات آپ تک پہنچتے رہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں۔